السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے اخفش الاوسط ان کی زندگی۔ اخفش الاوسط میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں اخفش کے نام سے 3 لوگ مشہور ہیں۔ تاریخ میں اخفش کے نام سے 3 لوگ مشہور ہیں۔ ایک ہیں اخفش اکبر یا اخفش کبیر جن کو کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابو الخطاب عبد الحمید بن عبد المجید، یہ بھی نحوی ہیں۔ اور ایک ہے اخفش الاوسط کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں آج ہم کچھ باتیں کریں گے۔ اور ایک ہے اخفش الاصغر یا اخفش الصغیر، علی سلیمان ان کا نام ہے۔ تو یہ 3 جو ہے مشہور ہیں۔ ان میں ہم 2 کے بارے میں نہیں بلکہ جن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہیں اخفش الاوسط۔ اخفش الاوسط، اور ان کو ہم اس لیے اختیار کیے ہیں کہ یہ امام فی النحو تھے، اور ان کی تفسیر میں ایک کتاب بھی ہے، معانی القرآن کے نام سے ان کی تفسیر میں ایک کتاب بھی ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ہیں جو بحور ہیں، علم عروض میں جو بحر ہیں، خلیل نے 15 جو ہے بحر طے کیے تھے، یعنی 15 بحر ہیں، اس طرح جو انہوں نے ذکر کیا تھا۔ لیکن انہوں نے باقاعدہ اپنی زندگی میں ایک نیا جو ہے بحر وجود میں لایا، یعنی بحر خبب جس کا نام تھا۔ اس طرح جو ہے علم عروض میں مکمل طور پر 16 جو ہے بحر ہو گئے تھے۔ ان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ بحر جو ہے یہ اپنا ایک نیا وجود میں لائے تھے، اور اس کو جو ہے علم عروض میں شامل کیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے آپ کی کہ سیبویہ کی جو کتاب ہے، الکتاب، سیبویہ کی کتاب، تو ان کے پاس کوئی نہیں پڑھا۔ سیبویہ کی جو کتاب ہے، سیبویہ سے کسی نے حاصل نہیں کیا۔ البتہ سیبویہ کے انتقال کے بعد تمام لوگ سیبویہ کی کتاب کو اخفش سے جو ہے حاصل کیے ہیں، یعنی اخفش کے پاس آ کر سیبویہ کی کتاب پڑھے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب انہوں نے کسی کو جو ہے پڑھایا بھی نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے پاس کوئی آگے پڑھے تھے اپنی ان کی خاص کتاب۔ اور تیسری بات یہ ہے آپ کی خصوصیت کہ آپ جو ہے جو مشہور جو ہوئے وہ امام فی النحو کے اعتبار سے جو ہے مشہور ہوئے، اور بصرہ کے نحوین میں سے ایک نحوی ہے آپ۔ اور اخفش کیوں کہا گیا؟ اخفش اس لیے کہا گیا کہ آپ جو ہے آپ کے ہونٹ دانتوں کو جو ہے نہیں لگتے تھے، کچھ جو ہے درمیان میں خلا آتا تھا، ہونٹ جو ہے دانتوں کو نہیں لگتے تھے، اور آنکھیں آپ کی چھوٹی تھیں، آپ کی آنکھیں چھوٹی تھیں، اور نظر کے اعتبار سے بھی، بصر کے اعتبار سے بھی آپ کی آنکھیں کمزور تھیں، اس لیے جو ہے اخفش نام پڑا تھا۔ آپ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں اگر اس کو ہم جانیں تو ابو العباس ثعلب کہتے ہیں کہ اخفش کو، باقاعدہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو العباس ثعلب جو ہے اخفش کو بہت عزیز رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اخفش وسیع علم رکھتے ہیں۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب المعانی اچھی کتاب ہے، لیکن بس ایک کمی یہ ہے کہ اس کتاب میں قدریہ کے مسائل بیان کر دیے ہیں، کیونکہ آپ عقیدے کے اعتبار سے قدریہ کے زمرے میں تھے، تو اس لیے جو ہے اس کتاب میں قدریہ کے مسائل جو ہے بیان کر دیے ہیں۔ اور مبرد فرماتے ہیں کہ سیبویہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا ان میں اخفش سب سے زیادہ جو ہے حفظ کرنے والے تھے، پھر دوسرے نمبر پر ناشی سب سے زیادہ جو حفظ کرنے والے تھے، اور تیسرے نمبر پر قطرب جو ہے، یا اور کوئی نام ہو، لہجہ تلفظ الگ ہو،
تیسرے نمبر پر قطرب جو ہے بہت زیادہ حفظ کرنے والے تھے، اور فرماتے ہیں کہ علم کلام میں اخفش سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ ابو العباس احمد بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن اسلم نے کہا، ایک مرتبہ امام فرا جو ہے ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اہل لغت اور اہل عربی کے سردار آئے ہیں، اہل لغت اور اہل عربی کے سردار آئے ہیں، امام فرا آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، امام فرا نے کہا، یہ مت کہو، ایسا مت کہو، جب تک اخفش زندہ ہے میں سردار نہیں ہو سکتا۔ تو اسے ان اقوال سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نحو میں کتنے زیادہ جو ہے ماہر تھے اور اپنی جگہ جو ہے ایک بہترین شخصیت تھے۔ اور بھی ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے یہ واقعہ جو ہے کافی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کیا کیا، خود وہ فرماتے ہیں، امام اخفش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، میں بغداد گیا۔ کب؟ سیبوی اور امام کسائی کے درمیان جو ہے مناظرہ کے بعد میں بغداد گیا۔ بغداد میں امام کسائی کی جو مسجد ہے وہاں پر جو ہے نماز پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں دیکھا تو امام کسائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میں ان کے جو احباب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی امام فرا، احمر، ابن سعدان، یہ تمام لوگ جو ہے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں ان سے جو ہے 100 مسائل پوچھا، 100 مسائل دریافت کیا، اور وہ جواب دیتے گئے۔ میں ان کے ہر جواب میں غلطیاں نکالتا گیا۔ میں 100 سوال پوچھا امام کسائی سے اور وہ جواب دیتے گئے، میں 100 سوالوں میں بھی جو ہے غلطیاں نکالتا گیا۔ تو جو آزو بازو جو ان کے احباب بیٹھے تھے، امام فرا ہو یا امام احمر ہو یا ابن سعدان ہو، وہ لوگ جو ہے مجھے غصے سے دیکھنے لگے اور پتہ نہیں کچھ کر دیتے۔ تو امام کسائی نے کہا نہیں رکو، ان کو اشارہ کیا اور ان کو جو منع کیا۔ منع کرنے کے بعد اٹھ کے میرے قریب آئے اور کہا کہ آپ ابو الحسن سعید بن مسعدہ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا فوراً جو ہے جیسے ہی نام معلوم کیا انہوں نے فوراً مجھے گلے لگا کے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے میرے بچوں کی تعلیم میں دلوانا چاہتا ہوں، آپ جو ہے میرے ساتھ رہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھ سے جو ہے جو سیبوی کی کتاب ہے الکتاب، وہ جو ہے مجھ سے پڑھے باقاعدہ، اور مجھے جو ہے ایک روایت میں ہے کہ 70 دینار مجھے دیے، ایک روایت میں ہے کہ 50 دینار جو ہے مجھے دیے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے سے کہ آپ کی شخصیت کیسی جو ہے تھی، کیونکہ امام کسائی کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ہم اس سے پہلے جو ویڈیو بنا ہے ہمارا وہ امام کسائی رحمہ اللہ پر بنا ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے اپنی جگہ پر، اور ان سے سوالات کر کے باقاعدہ ان کے جوابات میں غلطیاں نکالنا، تو مطلب ان کے اندر بھی جو ہے بڑا کمال تھا اور ان کے اندر بھی بڑا جو ہے علمی درجہ تھا، یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے شیوخ کی بات کرتے ہیں، آپ جن سے حاصل کیے ان کی۔ تو آپ نے خلیل سے حاصل کیا، سیبوی سے حاصل کیا۔ سیبوی سے آپ نے جو حاصل کیا، حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ان کے برابر تھے یا ان سے بڑے تھے، سیبوی سے جو ہے عمر میں آپ بڑے تھے، لیکن ان سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ اسی طرح عمر بن عبید، اسی طرح ہشام بن عروہ، ابن السائب الکلبی، شریک النخعی یا شریک النخعی، یہ جو ہے آپ کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ اور آپ کے تلامذہ میں ابو الحسن الکسائی، کیونکہ آپ نے ان سے الکتاب باقاعدہ ان سے جو ہے پڑھا آپ نے، الکسائی۔ اسی طرح ابو
عمر صالح بن اسحاق الجرمی، ابو حاتم سہل بن محمد السجستانی، ابو الفضل الریاشی، الناشی، ابو عبد الرحمن النیساپوری، یہ جو ہے آپ کے تلامذہ میں سے آتے ہیں۔ اور ایک آپ کے جو تلامذہ ہیں وہ ایک واقعہ جو ہے ان کے متعلق، یعنی اخفش اور آپ کے جو تلامذہ تھے ابو عمر الجرمی، ابو عثمان المازنی، ان دونوں سے ایک واقعہ مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابو عمر الجرمی، ابو عثمان المازنی جب دونوں جو ہے ان کے پاس پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اخفش جو ہے سیبویہ کی جو کتاب ہے اس کو بہت عزیز رکھتے تھے، بہت زیادہ جو ہے ایک دم اچھائی سے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب سیبویہ کی ہے، کہیں اخفش جو ہے یہ نہ کر بیٹھیں کہ یہ میری کتاب ہے اور اپنی کتاب کی طرح جو ہے اس کو مشہور نہ کر دیں۔ تو اس لیے ان دونوں نے کیا کیا، ان کے پاس جو ہے سیبویہ کی جو کتاب ہے الکتاب ان کے پاس پڑھ کے جو ہے لوگوں میں مشہور کیا اس کتاب کو، الکتاب کو، سیبویہ کی جو کتاب ہے اس کتاب کو لوگوں میں مشہور کر دیا کہ یہ سیبویہ کی کتاب ہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے یہ گمان نہ کر لے کہ کہیں جو ہے یہ کتاب سیبویہ کی نہیں بلکہ اخفش کی ہے، کوئی یہ نہ گمان کر لے۔ اس لیے انہوں نے اخفش سے جو ہے اس کتاب کو پڑھ کے جو ہے لوگوں میں عام کر دیا کہ یہ سیبویہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح آپ کے متعلق جو باتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے عقیدے کے تعلق سے خاص کر یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ آپ قدری تھے، شمری تھے، لیکن غلو نہیں کرتے تھے، یعنی آپ قدری تھے۔ اسی طرح آپ کے جو مؤلفات ہیں اگر ان پر ہم نظر ڈالیں تو کتاب الاربعہ، کتاب الاشتقاق، کتاب الاصوات، کتاب الاوسط فی النحو، کتاب تفسیر معانی القرآن، اسی کتاب کی وجہ سے ہم ان کو مفسرین میں شامل کیے ہیں، تاکہ ایک آدمی اگر پڑھنا چاہتا ہے ان کی تفسیر تو ان کو جو ہے معلوم ہو جائے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے، پہلے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے ان کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ فیصلہ کرے۔ اسی طرح کتاب صفات الغنم و الوان و علاجها و اسبابها، کتاب العروض، کتاب القوافی، کتاب المسائل الکبیر، کتاب المسائل الصغیر، کتاب معنی الشعر، کتاب المقائیس، کتاب الملوک، کتاب وقف التمام۔ آپ جیسا کہ میں نے کہا سیبویہ کو لازم پکڑے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ سیبویہ کی مجلس میں میں بیٹھا کرتا تھا، تب یعنی جب میں ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا تو وہ مجھ سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن آج میں ان سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد فرماتے تھے کہ آج میں ان سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی طرح جو ہے آپ متواضع تھے، سچے تھے، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ سچے تھے۔ لیکن ایک دوسری عادت جو آپ کے اندر تھی وہ یہ ہے کہ آپ بخیل تھے اور مال کو بہت زیادہ جو ہے پسند کرتے تھے، بخیل تھے اور مال کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ اگر کہیں بھی لغت کی کتاب ہے یا نحو کی کتاب ہے یا تفسیر کی کتاب ہے اس میں اخفش اگر نام دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ اخفش الاوسط مراد ہے، دوسروں کو مراد نہیں لیا جاتا بلکہ یہی مراد لیے جاتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ ان کی وفات 215 میں ہوئی ہے